بڑی ایمانداری سے نا آپ نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا ہے۔ آپ پرائیویٹ یونیورسٹی میں اگر ہیں، آپ کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا ہے، آپ نے کسی کو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے بدتمیزی کیا، آپ نے مجھے کہنا ہے گیٹ آؤٹ، تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کا تقریباً ذاتی ملازم ہوں۔ لیکن اگر میں سرکاری ملازم ہوں اور میں آپ کی یونیورسٹی میں بدتمیزی کرتا ہوں تو حضور اقدس آپ مجھے نکالنے کی صلاحیت تو رکھتے ہوں گے، آپ اتھارٹی نہیں رکھتے۔ بلال بھائی، یہ بڑی ایک مطلب آپ نے ریلیونٹ بات کی، جو ہم خصوصاً جو سرکاری جامعات میں اور سرکاری اداروں میں عمومی طور پہ بھی جو ہمیں چیلنج ہے، وہ ہمارے جو ایفیشنسی اور ڈسپلن کے رولز ہیں وہ ہیں۔ جو تھوڑی دیر پہلے آپ میرے ان ارباب اقتدار سے گزارش کر رہے تھے کہ آپ ہمیں ایسے انسٹرومنٹ اور ٹولز بنا دیجئے کہ کر ہم دیں، فیصلہ کریں، ہمارے ہاتھوں کو آپ طاقت دیں۔ ہمارے اوپر چیک رکھیے کہ ان قوانین کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن بہرحال میں آپ کو ایک مثال دوں، میں ایک سرکاری ادارے میں سربراہ کے طور پہ کام کرتا رہا، اور ہمیں کسی صاحب کی شکایت آئی اسی طرح کی جس طرح کے موضوعات پہ بات ہو رہی، اور یقین کریں واقعتاً مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے بہرحال بات کہتے ہوئے بھی، لیکن یہ سچ تو ہیں ہمارے معاشرے کے۔ ہم نے ایک دفعہ وہ ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ میسج دیا کہ اگر یہ بات جھوٹ بھی ہوئی تو چلیں اسے میسج چلا جائے کہ اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک سو وہ کانشیس ہو جائے۔ دوبارہ شکایت آئی، ہم نے کچھ ثبوت اکٹھے کیے ٹھیک جو جھٹلائے نہیں جا سکتے تھے، ٹھیک جس طرح کے ثبوت آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویڈیوز یہ بھی ہیں، جھٹلائے شکر نہیں اللہ جا کہ سکتے، میری ٹھیک نظر سے ابھی نہیں گزرے۔ ٹھیک جب وہ ثبوت آئے تو میں نے ایک صاحب کو بلایا اور میں نے کہا کہ یار یہ مجھے شخص کل سے نہیں چاہیے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں بلال بھائی، اس لیے کہ جو میرے END رولز ہیں اس کے تحت ٹرائل کرتے ہوئے جو کچھ ثابت کرنے کے لیے مجھے چاہیے وہ آپ شاید کے وہ پاس ثبوت نہیں ہے، نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، اور آپ ثابت نہیں کر سکتے، اور وہ مہینوں کا کام ہے، اس کے سالوں بعد کا، اس کی اپیل ہے، اس کے بعد کورٹ کچہری ہیں۔ ٹھیک، میں نے کہا یار یہ ثبوت ہیں، اسے دکھائیے ہاں اور اسے کہیے کہ کل سے یونیورسٹی نہ ریزائن کر دے، چونکہ ٹھیک میرے پاس سوائے اس حل کے وہ END رولز حل نہیں تھا۔ ٹھیک ہم نے اسے دکھائے، اس نے ایک لکھا واقعتاً تحریر لکھی کہ کہ یہ ہاں میں میں ہوں، غلطی پہ ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اسے کہ اب معذرت نہیں، اگر مان گیا ہے اسے کہ ریزائن لکھے، 1 مہینے کے نوٹس کی تنخواہ جمع کروائے اور کل سے یونیورسٹی نہ آئے، اچھا تنخواہ بھی وہ جمع کرائے، جمع کروائے نا، جو 1 ٹھیک منتھ نوٹس ہوتا ہے۔ سو گزارش یہ ہے جو آپ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم اداروں میں سزا کے بغیر، سزا کے خوف کے بغیر اس جرم کو یا کسی بھی جرم کو ختم نہیں کر سکتے۔ ریاست کو اپنا یہ والا کردار ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ عدالتیں انہی قوانین کو استعمال کریں گی جو آج ملک موجود میں ہیں، موجود ہیں نا جی، یا میرے جیسے ایڈمنسٹریٹر بھی انہی کو استعمال کریں ٹھیک گے۔ سو میری گزارش ہے کہ ان طرح کے اور ان سزاؤں کو اور اس کے جو ثبوت ہیں، جو آج کی دنیا ہے، جب ہم سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، جو مواد جس طرح سے آج کی صورت میں میسر ہے، جو ثبوت کی صورت میں میسر ہے، اس کو لیجیٹیمیٹلی استعمال کرتے ہوئے کس طرح ثبوت کے طور پہ استعمال کر کے سزا دی جا سکتی ہے، اس پہ گفتگو کرنے کی بھی ضرورت ہے نا سر۔ بالکل ٹھیک۔ ہم وہ شہادت کا وہ جو نظام پرانا ہے، اگر ہم اسی پہ آج کھڑے رہیں گے تو شاید 3 بندے یا 2 گواہان تو شاید میں آج پیدا نہ کر سکوں پھر آج بھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ 2 سزاؤں کی اگزامپل جو ہے نا میں زندگی میں سمجھ گیا۔ اب وہ اسکول کے بچیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، ان تینوں استادوں کے ساتھ آج تک کوئی سزا نہیں ہوئی۔ جو باقی یونیورسٹیوں کی اسلام آباد سے پشاور تک کے کیسز ہیں، کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ اس لیکن کا ایک مطلب جملہ کیا ہوا؟ ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، ان سزاؤں کے دینے کے ساتھ جو پھر ذاتی طور پہ ہم بیشنگ برداشت کرتے ہیں معاشرے میں، جس کا کچھ اظہار مظہر صاحب نے کیا، آپ استاد کو احترام بھی تو دیجئے۔ استاد قصوروار بھی ہے، ٹھیک ہے، مان لی بات، لیکن استاد کو اس معاشرے میں احترام بھی تو دیجئے۔ استاد کا احترام کیا اس لیے نہیں ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ استاد کا احترام اس لیے ہمارے معاشرے میں جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک پاور اورینٹڈ سوسائٹی ہے کہ آپ کسی کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے، وہ آپ کو ڈاکٹر صاحب، یہ پریشان کا کر جملہ سکتا جو ہے۔ ہے نا، میں یقین کریے اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ استاد کو آپ اس لیے احترام نہیں دیتے کیونکہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور بظاہر تو یہی ہے۔ بظاہر نہیں، ایسا کیا ہی ہے۔ استاد کو گھر نہیں اگر وہ چاہیے؟ نقصان، کیا اس کو استاد روٹی کو نہیں چاہیے، معاشرے میں اس کو عزت رتبہ نہیں چاہیے، کیا اس کو اچھی گاڑی نہیں چاہیے؟ لیکن اس بارے میں کیا کبھی گفتگو سنی ہم نے؟ نہیں نہیں تو ہم ان لوگوں کو اس سیگمنٹ میں لانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے جو بہرحال شاید میرے سے بہت بہتر ہوتے شاید۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، سو ہم پھر بھگت رہے ہیں معاشرے میں سے۔ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ طاہر اشرفی صاحب، یہ جملہ جو ہے نا، یہ مجھے کھا گیا ہے۔ استاد کی اس لیے عزت نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن وہ کسی کو بنا ضرور سکتا ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں طاہر بھائی۔ آپ اپنی جگہ کو، اپنے قوانین کو آپ الٹا کیجئے یا پلٹا کیجئے۔ وہ جس طرح کہ وہ پتہ نہیں کس نے کہا تھا میں جا کے پاؤں پکڑ لوں گا، کپتان کے پاؤں پہ پڑ جائیں بھائی، نہیں۔ جب تک اصولوں کو، قاعدوں کو، قانون کے تحت امپاورمنٹ نہیں دی جائے گی، حضور اقدس، میرے اور آپ کے بچے جو ہیں وہ رسک پر ہیں۔